کہ اپنی حالتوں کو ایسا کریں کہ کبھی شیطان کے پیرو نہ بن سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ سعادت عظمیٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے، جیسا کہ اس آیت میں صاف فرما دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی آؤ میری پیروی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو دوست رکھے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ رسمی طور پر عبادت کرو۔ اگر حقیقت مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے؟ رسمی باتیں اگر ہیں تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے؟ خود ہی ایک بات سے رکے اور خود ہی کر لی، خود ہی اپنی تشریح کر لی کہ ہم اس وقت نماز پڑھیں گے، یہ نماز ہے اور یہ روزہ ہے۔ یہ نہیں، نمونہ ہمارے سامنے قائم ہے، وہ دیکھنا ہوگا۔ فرمایا یعنی خود اپنی مرضی سے یہ کام کیا، اور مرضی ہوئی تو نماز پڑھ لی، مرضی ہوئی تو نہ پڑھی، مرضی ہوئی تو روزہ رکھا، مرضی ہوئی تو نہ رکھا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر مذہب کا اب کیا فائدہ ہے؟ اگر حقیقت مذہب یہی ہے، فرمایا کہ حقیقت مذہب یہی ہے، تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے؟ اگر اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے سب کچھ، تو پھر نماز روزے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام محض اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی طرح سر رکھ دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ یہ فخر اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اولیت کا ہے، اور نہ ابراہیم کو نہ کسی اور کو۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، کن تو نبیًا و آدم و بین الماء و طین، کہ اگرچہ آپ نبیوں کے بعد آئے، مگر یہ صدا کہ میرا مرنا اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ دوسرے کے منہ سے نہیں نکلی۔ اور فرمایا کہ دنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دنیا میں مسلمان موجود ہیں، کسی سے کہا جائے کہ کیا تو مسلمان ہے، تو کہتا ہے کہ الحمدللہ۔ جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دنیا کے لیے جیتا اور دنیا کے لیے مرتا ہے۔ کہتے تو یہ ہیں ہم کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن جس کے لیے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا، وہ تو خدا کے لیے جیتے اور مرتے تھے، لیکن عام انسان جو ہے مسلمان کہلانے کے باوجود دنیا کے لیے مرتے اور جیتے ہیں۔ فرمایا اس وقت تک کہ غرغرہ شروع ہو جائے، دنیا ہی اس کا مقصود، محبوب اور مطلوب رہتی ہے۔ موت تک یہی باتیں ہوتی ہیں کہ دنیا کس طرح کمائیں۔ پھر کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں؟ فرمایا یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا بہت مشکل کام ہے، اور اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اس پر چلنا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جب تک اپنے اندر پیدا نہ کرو، مطمئن نہ ہو۔ بس یہ بہت اہم بات ہے، بہت ڈرانے والی بات ہے، بہت توجہ دلانے والی بات ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔